اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ البقرہ آیت نمبر 267۔ اس سے تو کوئی بھی نہیں گرے گا نا، یہ دیکھو۔ جی ٹھیک ہے۔ جی سورہ البقرہ آیت نمبر 267 سے آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو خرچ کرو، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما کسبتم جو تم کماؤ، ومما اور جو اخرجنا ہم نے نکالی، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین میں سے، ولا تیمموا اور نہ تم ارادہ کرو، الخبیثہ گندی چیز کا، منہ اس سے، تنفقون کہ تم خرچ کرو، ولستم جبکہ تم خود نہیں، بآخذی ہی اسے لینے والے، الا مگر یہ کہ ان تغمدوا فیہ تم چشم پوشی کرو اس میں، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ غنی حمید بے نیاز ہے اور خوبیوں والا ہے۔ ماما میں ٹی وی دیکھ لوں یا نہیں؟ جی دیکھ لیں، آپ ادھر نہیں آنا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا ٹاپک چل رہا تھا صدقہ سے ریلیٹڈ، تو پچھلی جو آیات ہیں ان میں ہم نے صدقہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ کتنا اللہ اس کو کس حد تک بڑھاتا ہے جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے بندہ، اور ساتھ اس کی ہم نے کچھ شرائط پڑھی تھی، ٹھیک ہے، جس میں ایک تو تھا کہ خالص نیت کے ساتھ صدقہ کیا جائے، اور ساتھ کے لوگوں کو دکھانے اور پھر دکھاوے کے لیے صدقہ نہ ہو، کہ انہیں صدقہ خیرات کر کر پھر اس کے بعد احسان نہ جتلایا جائے، اور انہیں تانے نہ دیے جائیں، اذیت نہ دی جائے، ٹھیک ہے۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ پڑھا۔ اب اگلی آیات میں، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ گندی چیزوں پر، گندی چیز بھی صدقے میں نہیں دینا، ایک اور چیز کا اس آیت میں اضافہ ہو گیا۔ پچھلی جو ہم نے پڑھی تھی اس کے بارے میں ایک حدیث میں آپ کو بتا دیتی ہوں، جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ تانا دینا، اور تانا نہیں دینا چاہیے، اذیت نہیں پہنچانی چاہیے، ان کو احسان نہیں جتلانا چاہیے۔ اس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو صدقہ کرتا ہے اور پھر رجوع کرتا ہے، اس کی مثال اس کتے جیسی ہے جو کہہ کر کے اس کی طرف لوٹتا ہے اور اپنی الٹی کو کھا لیتا ہے۔ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے پاکیزہ چیزیں۔ یہاں پہ طیبات کا ورڈ یوز ہوا ہے، طیبات۔ اس آیت کا پہلے شان نزول دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی، حضرت برا بن عازب بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصار کے متعلق نازل ہوئی۔ ہم لوگوں کے کھجوروں کے درخت تھے، اور جس کے پاس جتنی زیادہ کھجوریں یا کم کھجوریں ہوتی تھیں وہ اسی حساب سے کھجوریں لاتا تھا۔ کوئی شخص کھجوروں کا ایک گچھا لاتا اور کوئی 2 گچھے لاتا، اور ان کو مسجد میں لا کر لٹکا دیتے، اور اہل صفہ یعنی اصحاب صفہ جو تھے وہ صحابہ جنہوں نے قرآن و حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے خود کو وقف کر لیا تھا، اور وہ دن رات مسجد نبی میں رہتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک چبوترا بنوا دیا تھا، اسی وجہ سے ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ صفہ کا معنی ہے چبوترا، ٹھیک ہے۔ اصحاب صفہ سے مراد وہ صحابہ ہیں جنہوں نے جن کا کوئی مدینہ میں کوئی مکان نہیں تھا، کوئی اپنے رشتہ دار نہیں تھے، کوئی کھانے، ان کے پاس لباس بھی نہیں ہوتا تھا، کھانے پینے کی جگہ بھی نہیں ہوتی تھی، انہوں نے مطلب کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ہوتا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کیا ہوا تھا، قرآن پاک کو جمع کرنے میں اور احادیث کو جمع کرنے میں۔ ان کے پاس یہ کھجوریں لائی جاتی تھی، ٹھیک ہے، جو یہ مسجد نبی میں لا کر کھجوریں لٹکاتے تھے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوتی تھی۔
ان میں سے جب بھی کسی کو بھوک لگتی تھی تو وہ ان کھجوروں پر لاٹھی مارتا اور ان میں سے آدھی پکی کھجوریں اور چوارے گر جاتے اور وہ ان کو کھا لیتے۔ ادھر ابھی ظاہر لوگوں کو صدقہ و خیرات کی طرف اتنی کوئی خاص رغبت نہیں تھی، لوگ شوق نہیں تھا، تو وہ کھجوروں کے ایسے گچھے لے کر آتے تھے جن میں سوکھی ہوئی کھجوریں یا ردی یا بیکار یا سڑی ہوئی کھجوریں ہوتی تھیں، اور ان کو لا کر لٹکا دیتے تھے۔ تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ردی کھجوریں، ایسی چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو جس کو تم خود لینا بھی پسند نہیں کرتے۔ اچھا، اس میں ورڈ یوز ہوا ہے طیبات۔ طیبات سے مراد ہے کہ حلال، اس میں دو طرح کی طیبات آ جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ چیز خود فی نفس جو ہے وہ حلال ہو، جیسے حلال جانور ہیں یا کھانے پینے میں حلال چیزیں کہ اس میں حرام نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کہ وہ جس ذریعے سے کمائی گئی ہو وہ ذریعہ بھی حلال ہو، تو وہ پاکیزہ کہلائے گی۔ اگر کوئی سود کے ذریعے یا رشوت کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے کوئی مال جمع کرتا ہے اور پھر وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، تو ایک تو وہ مال جو ہے وہ حلال نہیں ہوگا، وہ طیب پاکیزہ نہیں آئے گا، اور پھر اس کا صدقہ بھی قبول نہیں ہوگا، اس کا مال بھی ہاتھ سے نکل جائے گا اور اللہ کے ہاں اس کو قبولیت بھی حاصل نہیں ہوگی۔ پھر ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے پاکیزہ کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ دیا، اور تو اللہ صرف پاکیزہ چیز کو ہی قبول فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس صدقہ کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس صدقہ کو پالتا رہتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کو پالتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ کھجور کا صدقہ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی آگے اس میں آ رہا ہے کہ ما کسبتم، جو تم کماؤ۔ اب کمائی سے مراد دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ جو انسان اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، محنت کر کے روزی کماتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ دوسری کمائی سے مراد اولاد ہوتی ہے، اولاد کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہاتھ کی کمائی ہی کہا ہے۔ جیسے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا پاکیزہ کھانا وہ ہے جو اس کی کمائی سے ہے، اور انسان کی اولاد اس کی کمائی سے ہے۔ کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، ہماری اولاد سے ہمارا کیا حق ہے؟ فرمایا، وہ تمہاری پاکیزہ کمائی ہیں اور ان کے مال تمہارے ہیں۔ الحسن سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کے مال سے جو چاہے لے سکتا ہے، اور والدہ کا بھی یہی حکم ہے، لیکن بیٹے کے لیے اپنے باپ کے مال سے لینا جائز نہیں ہے، مگر وہی کچھ جو باپ اپنی مرضی سے خوشی خوشی خود اس کو دے دے۔ لیکن باپ کی کمائی سے بیٹے کی کمائی سے ماں اور باپ بغیر اجازت کے اس کا مال خرچ کر سکتے ہیں، کیونکہ اولاد کو اللہ نے ملکیت کہا ہے۔ سے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے پاس مال بھی ہے اور اس کی اولاد بھی ہے، اور میرے باپ کے پاس بھی مال ہے اور اس کی اولاد بھی ہے، اور میرا باپ میرے مال سے لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خود اور تمہارا مال باپ کی ملکیت ہو۔ تو اولاد بھی اگر پاکیزہ حلال، مطلب اس کو آپ نے اس کی تربیت اچھے طریقے سے کی ہے تو وہ بھی آپ کی حلال کمائی ہے۔ پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جو حرام مال کماتا ہے پھر اس پر خرچ کرتا ہے تو اس میں اس کے لیے برکت نہیں ڈالی جاتی، اور وہ صدقہ کرتا ہے تو قبول نہیں کیا جاتا، اور وہ پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ اس کے لیے آگ کا زاد راہ ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ برائی کو برائی کے ساتھ نہیں مٹاتا بلکہ برائی کو نیکی کے ساتھ مٹاتا ہے، اور خبیث کو خبیث کے ساتھ نہیں مٹاتا۔ جی آگے آ رہا ہے کہ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا، کہ جو ہم زمین میں سے نکالیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے جو زمین میں سے نکالتے ہیں، اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جن پر زمین سے اگنے والی وہ چیزیں جن پر زکوٰۃ لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو زمین پر چیزیں اگتی ہیں ان پر جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس کو عشر کہا جاتا ہے، جیسے کھجور وغیرہ، کھجوروں کے باغات ہو گئے، غلہ ہو گیا، وہ سب چیزیں اس میں آ جائیں گی، ان میں سے خرچ کرنا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے ساتھ ہی بتا دیا کہ ان میں سے گندی چیزیں خرچ نہیں کرنی، کہ جن کو تم خود لینا پسند نہیں کرتے، پاکیزہ اور اچھی چیزیں خرچ کرنی ہیں۔ اور زمین میں جو ہے وہ دو طرح کی زمینیں ہوتی ہیں، ایک زمین وہ ہے کہ جس کو پانی لگانے میں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اس میں زکوٰۃ جو ہے 20واں حصہ ہوتا ہے، اور ایک ایسی زمین ہے کہ جس کو پانی لگانے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، یعنی اس کے قریب قریب کوئی نہر ہوتی ہے یا اس کو پانی بڑی آسانی سے مل جاتا ہے، اس زمین میں عشر جو ہے وہ 10واں حصہ ہے۔ جی آگے ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح انسان اس حال میں کرتا ہے کہ دو فرشتے آسمان سے اتارے جاتے ہیں، ایک فرشتہ صدا لگاتا ہے کہ یا اللہ، مال خرچ کرنے والوں کو ان کا اچھا بدل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے کہ یا اللہ، جو مال روکتے ہیں ان کو ہلاک فرما۔ استغفر اللہ۔ ایک اور حدیث ہے کہ حضرت اسما سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسما، خرچ کرتی جا اور حساب نہ رکھ، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تیرا حساب کرے گا۔ کسی مال کو محفوظ نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تیرے اوپر اپنا مال محفوظ کر لے گا۔ جتنی طاقت رکھتی ہو اتنا مال خرچ کرتی جاؤ۔ اللہ کی راہ میں پاکیزہ چیزیں اور اچھی چیزیں ہی خیرات کرنی چاہیے، جو گھٹیا اور گندی چیزیں ہیں وہ خیرات نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے کہ مال دینے والا اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے اور آگ سے دور ہے، اور بخیل اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے اور لوگوں سے دور ہے اور آگ سے قریب ہے۔ اچھا، امام ترمذی لکھتے ہیں کہ سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، جو سخی ہوتا ہے وہ اس درخت کی ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے، پھر وہ ٹہنی اس انسان کو نہیں چھوڑتی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور بخیلی جہنم کا ایک درخت ہے، جو بخیل ہوتا ہے وہ اس درخت کی ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے، پھر وہ ٹہنی اس انسان کو نہیں چھوڑتی یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ آگے انتوہ میں دو کے بارے میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس چیز کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے میرے لیے کیوں پسند کرتے ہو، کہ انتوہ میں دو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جس چیز کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے میرے لیے کیوں پسند کرتے ہو، میرا حق تمہارے اچھے اموال میں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آگے 4th پارہ میں ہم لوگ پڑھیں گے، آیا نمبر 92 ہے سورہ آل عمران کی، جب 4 پارہ سٹارٹ ہوتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچو گے یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جسے تم پسند کرتے ہو، یا جس سے تم اس میں سے جسے تم محبت کرتے ہو۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ ہمیں خراب چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں یا اللہ کی راہ میں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم غریب کو دے رہے ہیں تو اس کو گندی مندی چیز دے دو، وہ
ٹھیک ہے، لیکن ہمارے دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی انسان کو نہیں دے رہے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ دے رہے ہیں، تو ویسی چیز ہی خیرات کریں جیسی ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ جی آگے ہے کہ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے یعنی تنگی سے، وَیَأْمُرُکُم بِالْفَحْشَاءِ اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا، وَاللَّهُ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اس سے اور فضل کا، یعنی اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اس کے ذریعے، صدقہ جو تم کرتے ہو اس کے ذریعے۔ واللہ واسع علیم اور اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اس میں بے حیائی کا لفظ استعمال ہوا ہے، بے حیائی سے مراد بخل ہے یہاں پہ، یعنی جو کنجوسی کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں، م، آ، مال خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے۔ جو مال شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے کہ مال خرچ مت کرو اللہ کی راہ میں کہ تمہارا مال کم ہو جائے گا، تم اپنے بچوں کے لیے یا اپنے لیے کیا رکھو گے، یہ وہ، تو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ ضرورت سے زائد، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے پاس ایک شیطان ہوتا ہے اور ایک فرشتہ ہوتا ہے، شیطان اس کو شر سے ڈراتا ہے اور حق کی تکذیب کرتا ہے، اور فرشتہ اس سے خیر کا وعدہ کرتا ہے اور حق کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اگلی آیت میں ہے کہ یؤتی الحکمت، وہ عطا کرتا ہے حکمت من یشاء جسے چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمت اور جسے دی گئی حکمت، فقد اوتیجا پس تحقیق دی گئی اسے، تو البتہ دی گئی یا تحقیق یا ضروری دی گئی اسے، یقیناً دی گئی اسے، خیرن کثیرا بہت زیادہ بھلائی، وما یذکر اور نہیں نصیحت قبول کرتا، الا مگر اولو الالباب عقل والے کے علاوہ، اور عقل والوں کے سوا کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا۔ حضرت ابن عباس سے اس آیت کے تحت روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد قرآن پاک کی تفسیر ہے، اسے نیک بھی پڑھتا ہے اور بد بھی پڑھتا ہے، یہ حکمت اس کے لیے بنتا ہے جو اس پر عمل کرے اور آگے لوگوں تک پھیلائے۔ پھر حضرت ابن عباس سے ہی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد قرآن پاک کے ناسخ اور منسوخ، محکم متشابہ، مقدم مؤخر، حلال اور حرام اور اس کی امثال کی معرفت ہے، یعنی جان لینا ہے، اور حکمت سے مراد نبوت بھی ہے، حکمت سے مراد قرآن پاک کی سمجھ ہے۔ ابھی آپ تھوڑا سا سلو بولیں گی، لکھا نہیں جا رہا، تھوڑا سا۔ صحیح۔ جی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کا تیسرا حصہ پڑھا اسے فیضان نبوت کا ثلث عطا کیا گیا، اور جس نے قرآن کا نصف پڑھا اسے فیضان نبوت کا تیسرا حصہ عطا کیا گیا، اور جس نے قرآن کے 2 ثلث تلاوت کیے اسے فیضان نبوت کے 2 ثلث عطا کیے گئے، اور جس نے پورا قرآن پڑھا اسے پورا فیضان نبوت عطا کیا گیا۔ قیامت کے روز اسے کہا جائے گا پڑھ اور ہر آیت کے بدلے میں 1 درجہ بلند ہو، حتیٰ کہ جتنا قرآن تیرے پاس ہے مکمل ہو جائے، اس کو کہا جائے گا پکڑ، پس وہ پکڑ لے گا، ارشاد ہوگا کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، پس اس کے دائیں ہاتھ میں جنت ہوگی اور بائیں ہاتھ میں دوسری نعمتیں ہوں گی۔ پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے قرآن پاک کے بارے میں کافی ساری حدیث پڑھی تھیں، اس میں ایک حدیث میں نے یہ بھی سنائی تھی کہ جس نے
قرآن پاک کو خوش الحانی یعنی اس کے مخارج اور اس کے خوبصورت آواز کے ساتھ، خوبصورت لہجے کے ساتھ نہیں پڑھا، اس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جس نے قرآن کو خوش الحانی کے ساتھ نہیں پڑھا۔ اسی طرح ہم نے ایک یہ بھی پڑھا تھا کہ قرآن پاک کو ردی کی طرح مت پڑھو، کہ تیز تیز اور اس کے مخارج بھی ٹھیک سے ادا نہ ہوں، اور مطلب بھی ظاہر ہے مخارج اور اعراب وغیرہ کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر اس کا مطلب ہی بدل جاتا ہے۔ حضرت انس سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھر جس میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اس میں خیر زیادہ ہوتی ہے، اور وہ گھر جس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اس میں خیر کم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفظ کی نعمت عطا فرمائی اور اس نے کسی اور کے متعلق یہ گمان کیا کہ اس سے افضل چیز عطا کی گئی ہے تو اس نے اللہ کی عظیم نعمت کی ناشکری کی۔ اچھا، یہاں پہ حفظ سے مراد پاکستان میں، کیونکہ ہم اجمی لوگ ہیں، ہماری اپنی زبان نہیں ہے عربی، تو ہم حفظ سے مراد سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن پاک کو بس عربی لہجے سے پڑھ لینا حفظ ہوتا ہے، جو احادیث میں حفظ کا لفظ آتا ہے۔ حفظ سے مراد ہوتا ہے کہ اس کو عربی لہجے میں بھی آپ کو سینے میں دفن ہو، مطلب آپ کو زبانی بھی پڑھنا آتا ہے، تمام جو احکامات ہیں یا آیات جو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ سب بھی اسے پتہ ہو۔ اصل میں اس بندے کے بارے میں یہ حکم ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں سے بھی حکمت ملے تو وہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ جس شخص نے 40 دن اللہ کے ساتھ اخلاص کیا اس کے قلب سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے پھوٹیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نہیں ہے مگر دو آدمیوں میں، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا پھر اس کو حق پر خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا کی، دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی پھر اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی دو آدمیوں پر آپ حسد کر سکتے ہیں، ایک وہ بندہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال عطا کیا ہو اور وہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتا ہو، اور دوسرا وہ بندہ کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت دی ہو، قرآن پاک کی سمجھ بوجھ دی ہو اور وہ آگے لوگوں تک اس کو پھیلاتا ہو۔ ایک اور بہت پیاری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور جس کو دین کی سمجھ نہیں عطا ہوئی اس نے دین سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا علم کثیر عبادت سے بہتر ہے، اور انسان کے لیے یہ تفقع کافی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور انسان کے لیے یہ جہالت کافی ہے جب وہ اپنی رائے پر خوش ہو۔ دیکھیں ہم اپنے جو بھی کام کرتے ہیں ہم اپنی رائے اپنی خواہش کے مطابق کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں دین کے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہوتا، تو یہ انسان کی جہالت یہ کافی ہے کہ وہ اپنی رائے اپنی خواہش کے مطابق ہی اپنے کام کر دے، خوش ہو جائے، اور پھر اس پہ اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر تو صبح سویرے جائے اور قرآن کی ایک آیت سیکھے، یہ تیرے لیے 100 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور تو صبح جائے اور علم کا ایک باب پڑھے، خواہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے، یہ 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ میں پہلے بھی سنا چکی ہوں آئی تھنک۔ سبحان اللہ۔
دو خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں جمع نہیں ہو سکتی: اچھا چال چلن اور دین کی سمجھ۔ اس طرح کی شمار احادیث ہیں، آپ جتنی حکمت کے بارے میں احادیث پڑھتے جائیں وہ ختم ہی نہیں ہوں گی۔ حکمت یعنی دین کی قرآن پاک کے مسائل، جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ اس کی تفسیر، آپ سمپل ورڈز میں کہہ لیں کہ قرآن پاک کی تفسیر کو حکمت کہا گیا۔ اور ایک اور بہت پیاری حدیث ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بندوں کو دوبارہ اٹھائے گا، پھر علماء کو علادہ کرے گا اور کہے گا کہ اے علماء کے گروہ، میں نے تمہارے اندر علم اس لیے نہیں رکھا تھا کہ میں تمہیں عذاب دوں، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور ایک اور میں مزید اضافہ ہے کہ میں نے تمہاری لغزشوں کو معاف کر دیا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ آگے ہے وما انفقتم، اور جو تم خرچ کرو گے، من نفقتن، خیرات میں سے، او نظر تم، یا تم نظر مانو، من نظرن، نظر میں سے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، یعلمہ، اس کو جانتا ہے، وما للظالمین، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے، من انصار، کوئی مددگار۔ نظر کا معنی ہے تاوان یا کسی چیز کو واجب کر لینا اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، یا کسی ان ادر ورڈز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کام کے مکمل ہونے پر اپنے اوپر ایسی عبادت کو واجب کر لینا جو واجب نہیں تھی۔ نظر کی دو اقسام ہیں، ٹھیک ہے، ایک وہ نظر جو، ایک نظر حرام ہے اور ایک نظر ٹھیک ہے، وہ نظر مطلب مباح ہے۔ ایک نظر وہ ہے جو ہم جو اس طرح کی مانی جاتی ہے کہ کسی لوگ کہتے ہیں کہ اگر میرا گمشدہ بچہ مثال کے طور پر واپس آ گیا، یا میرا بیمار صحت مند ہو جاؤں، یا میری کوئی حاجت پوری ہو جائے، تو میں اتنا سونا چاندی یا موم بتیاں یا تیل فلاں فلاں کے مزار پہ دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی نظریں ماننا جو ہے یہ بالکل حرام ہے، یہ باطل ہے اور حرام ہے۔ لیکن اس طرح کی نظر مان، دوسری نظر یہ ہے کہ جو مباح ہے، وہ نظر یہ ہے کہ آپ اس طرح کی نظر مان سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گی، اتنے نوافل پڑھوں گی، یا میں مطلب اللہ کی اطاعت کی کوئی بھی کام کروں گی، میں صدقہ کروں گی، کچھ بھی آپ مان سکتے ہیں، وہ نظر مباح ہے۔ لیکن نظر کو کسی بزرگ کی طرف منسوب کرنا وہ حرام ہے۔ نظر صرف اللہ کے لیے ہے، اور ہم ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نظر اور اصال ثواب کو مکس کر دیا ہوا ہے۔ نظر کا ہم اصال بزرگ کو کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس بزرگ کی کہ مطلب یہ گمان کریں کہ وہ بزرگ ہمارا یہ کام کر دے تو ہم اتنا اس کے تیل جلا جائیں گے یا چادر چڑھا جائیں گے یا ہم موم بتیاں رکھ جائیں گے یا یہ ساری نظریں ماننا یہ حرام ہے۔ ہاں، آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میرا اگر فلاں کام پورا ہو جائے تو میں مثال کے طور پر بری امام پر جا کر وہاں بری امام کے غریب لوگوں کو، فقراء کو کھانا کھلاؤں گی اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ یا اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میں وہاں پہ قرآن پاک لے کر رکھ دوں گی، یا میں مطلب وہ کام جو اللہ کے لیے ہو، کھانا کھلانا ظاہر ہے وہاں پہ کھانا کھلا سکتے ہیں، لیکن بکس لے کر رکھ سکتے ہیں قرآن لوگوں کی، اگر وہاں پہ کوئی بچے پڑھ رہے ہیں، کوئی ارد گرد مدرسہ ہے تو مدرسے میں بچوں کی فیس آپ دے سکتے ہیں، ان کے کھانے پینے کے لیے دے سکتے ہیں، لیکن نظر کو ڈائریکٹ کسی بزرگ، کسی اللہ کے ولی کی طرف منسوب کرنا یہ حرام ہے۔ نظر صرف اللہ کے لیے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نظر مانے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو اسے اطاعت کرنی چاہیے، اور جو نافرمانی کی نظر مانے وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ گناہ کی نظر نہیں ہے اور اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے۔
یہ بھی نظر غلط ہوگی نا، جو لوگ مان لیتے ہیں کہ جی میرا یہ کام ہے تو میں یہ جیسے کچھ کھانے پینے کی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ جی یہ بھی غلط ہے، مطلب اللہ کی، آپ نے یہ حدیث میں سن لیا کہ اللہ کی نافرمانی والی نظر نہیں مان سکتے، اللہ کی اطاعت والی نظر آپ مان سکتے ہیں، لیکن بذات خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے کو ناپسند فرمایا۔ ان کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے منع فرمایا اور فرمایا یہ کوئی خیر نہیں لاتی اور اس کے ذریعے صرف بخیل کی جیب سے مال نکالا جاتا ہے۔ اسی طرح کے الفاظ ایک اور حدیث میں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر نہ مانا کرو، کیونکہ نظر تقدیر کو ٹالنے کا فائدہ نہیں دیتی، یہ صرف بخیل سے مال نکلوانے کا ذریعہ ہے۔ اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں۔ پھر جیسے ایک اور کچھ لوگ یہی جو ہوتا ہے عمرہ مان لیتے ہیں یا یہ چیزیں، پھر یہ بھی نہیں کرنی چاہیے پھر۔ عمرہ مان لیں، نہیں وہ ظاہر ہے اللہ کی اطاعت کی آپ نظر مان سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی بخیل ہے، وہ ویسے بخیل ہے، ویسے مال نہیں خرچ کرتا، صدقہ نہیں دیتا، یا اللہ کی عبادت کوئی ویسے نہیں کرتا، اور اس طرح سے آپ اللہ کی اطاعت کی نظر مان سکتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ جائز ہے، وہ حرام نہیں ہے، وہ مطلب، لیکن خیرات وغیرہ کرنے والی کہ میں میرا فلانا کام ہو جائے تو میں یہ کر دوں، اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دوں گا یا اتنے پیسے خیرات کر دوں گا، یہ وہ اس طرح کی نظر جو ہے وہ اس کو ناپسند فرمایا گیا کہ وہ صرف اس کا مقصد صرف وکیل کی جیب سے مال نکلوانا ہوتا ہے۔ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ پہلے سے ہی آپ اپنی عادت بنائیں کہ ڈیلی صدقہ نکالیں، ٹھیک ہے، ڈیلی صدقہ نکالیں، کیونکہ ہم انسان جو ہے وہ اس پر مشکلیں مصیبتیں تو روز ہی آتی ہیں، تو آزمائش روز ہی ہیں۔ اس نے جیسے ہم نے بہت پہلے بھی پڑھا تھا کہ انسان جو ہے وہ صبح اس حالت میں کرتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو بیچنے والا ہوتا ہے، یا وہ اچھا کام کر کے جنت خرید لیتا ہے یا پھر وہ برا کام کر کے جہنم خرید لیتا ہوتا ہے، اس کا مفہوم یہ تھا۔ ڈیلی روٹین میں بھی تو آپ اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی پھر صدقہ کریں۔ ہاں جی، صدقہ دینا چاہیے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ نظر کی دو قسمیں ہیں، جو نظر اللہ کی اطاعت کے بارے میں ہو وہ اللہ کے لیے ہے اور اس کو پورا کرنا لازمی ہے، اور جو نظر اللہ کی نافرمانی کے متعلق ہو وہ شیطان کے لیے ہے اور اس کو پورا کرنا نہیں ہے، اور وہ شخص وہ کفارہ دے جو قسم کا کفارہ دیا جاتا ہے۔ یہ اس میں ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے، جیسے بہت پہلے کافی، یہ شاید آج کل بھی پاکستان میں ہوتا ہوگا، جیسے یہ 10 بیویوں کی کہانی اور حضرت فاطمہ الزہرا کی کہانی، مطلب معجزہ شاید اس کو کہا جاتا تھا، وہ جو منت مانتے ہیں، نظر مانتے ہیں، وہ بھی مفتی اکمل صاحب کے مطابق وہ غلط ہے، کیونکہ یہ اللہ کے ولی کسی اسکالر نے یا کسی مفسر نے یا کسی مطلب بڑے بندے نے یہ نہیں لکھی ہوئی، یہ نہیں پتا، اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے یہ لکھی ہے، اور یہ اصل جو واقعہ اس میں اصل واقعات سچے واقعات نہیں ہیں، تو اس لیے یہ اگر کوئی پہلے کسی نے یہ پہلے منت مانی ہوئی ہو تو وہ اب یہ اس کو پتہ چل گیا کہ یہ غلط ہے تو وہ یہ نہ پڑھوائے اور اس کی جگہ پہ وہ 10 مساکین کو کھانا کھلا دے، قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ جیسے یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ سال ہم مان لیتے ہیں جی ہم عمرہ کریں گے لیکن ہم نہیں جا پاتے یا کچھ کرتے، تو اس کا کفارہ پھر پہلے ادا کر دینا چاہیے کہ جب تک آپ جا نہیں سکتے۔ نہیں دیکھیں، عمرہ تو آپ تب جا سکتے ہیں جب اللہ آپ کو بلائے گا، اس کے نہیں، بغیر تو جو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نظر مان لیتے ہیں ہم جائیں گے، مطلب میرا یہ کام ہو جائے یا کچھ تو ہم انشاءاللہ کریں گے، لیکن آپ کسی وجہ سے جا نہیں پاتے، ادا نہیں کر پاتے۔ میرے خیال میں باقی ظاہر فقہا بتا سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں کیا انسان کو ویٹ کرنا چاہیے۔ آپ نہیں مطلب اس کا ہو کفارہ سکتا نہ ہے دے۔ اگر آپ کفارہ دینا چاہ رہے ہیں اس میں کہ جیسے ہم روزے کا کفارہ پہلے ادا کر دیتے ہیں کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے ہاں روزے کا اسی طرح میں کہہ رہی ہوں نا کہ مطلب پہلے آپ دے دیں اور بعد میں آپ عمرہ بھی کر لیں جب عمرہ اللہ بھی تعالیٰ کر آپ لیں۔ کو۔ ہاں، اگر اس نیت سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ دے دیں بے شک۔ ٹھیک۔
جی آگے ہے کہ آگے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اچھا، جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے دو قسم کے لوگ ہیں جنہیں میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی: انتہائی ظالم امام اور انتہائی خیانت کرنے والا۔ ایک اور حدیث ہے کہ ظلم سے بچو، یہ قیامت کے روز کئی تاریکیوں کا باعث ہوگا۔ فحش کلامی سے بچو، اللہ تعالیٰ فحش کلام کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اور بخل سے بچو، کیونکہ بخل نے پہلے لوگوں کو اس بات کی طرف ابھارا کہ انہوں نے خون ریزی کی، محارم کو حلال سمجھا اور رشتہ داریوں کو قطع کیا۔ میری امت کے دو لوگوں کی شفاعت کون کون سی بتائی؟ ایک انتہائی ظالم امام اور انتہائی خیانت کرنے والا۔ اچھا، اسی طرح ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ جو مظلوم ہے اس کی بد دعا سے بچو۔ ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ وہ آسمان کی طرف اس طرح بلند ہوتی ہے گویا کہ وہ شعلہ ہے۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مظلوم کی دعا کو جلدی یا دیر سے قبول فرماتا ہی فرماتا ہے، چاہے اس کے پورا ہونے میں تھوڑی دیر ہو جائے یا اس کے پورا ہونے میں وہ فوراً پوری ہو جائے۔ اچھا، قرآن و حدیث میں بد دعا کا کیا ہے؟ یہ کمپلیٹ کر لو پھر میں پوچھتی آگے ہے اگلی آیت ایک کر دوں میرے خیال میں۔ ان تبدو الصدقاتی، اگر تم خیرات کرو ظاہری طور پر، فنعما، تو یہ اچھی بات ہے، یہ وَإِن، اور اگر تخفوہا، تم چھپاؤ اس کو، وتؤتوہا، اور وہ پہنچاؤ، الفقراء، تنگ دست پر یا تنگ دست کی طرف، فاہوا، تو وہ خیرن، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، وَيُكَفِّرْ، اور دور کر دے گا، عنکم، تم سے، من سیئاتکم، تمہارے گناہ، واللہ، اور اللہ، بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ اچھا، یہ بہت پیاری آیت ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے ابو بکر صدیق کے بارے میں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ اس دن میرے پاس مال تھا، میں نے سوچا کہ آج میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا، بس میں اپنا نصف مال لایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اپنے اہل کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو میں نے عرض کیا اس کے مثل۔ تو ابو بکر صدیق اپنے گھر کا پورا مال اٹھا لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ان کے لیے میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ تو میں نے کہا میں تجھ سے کبھی سبقت نہیں لے سکتا۔ اچھا، اس میں خفیہ صدقہ اور اعلانیہ صدقہ، جو اعلانیہ صدقہ ہے وہ صدقہ کہا گیا ہے کرنے کو کہ جو فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، یہ فرض یا واجب ہوں، وہ صدقات لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے آپ اعلانیہ کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی عادت ہو اور وہ بھی یہ دیں۔ اور جو باقی ہم نفلی صدقہ کرتے ہیں وہ ہمیں چھپا کر دینے کا حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت ابن عباس سے اس آیت کے تحت روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفلی صدقہ خفیہ طریقے سے دینے کو اعلانیہ صدقہ پر 70 گنا فضیلت دی ہے، اور فرضی صدقہ اعلانیہ دینے کو خفیہ طریقہ پر دینے سے 25 درجہ فضیلت دی ہے۔ پھر جی شور آ رہا ہے کہیں سے، کسی کا مائک۔ چیک کرتی چیک کرتی ہو گیا کلیئر۔ ہاں ہوں گے جی۔ اچھا، اسی طرح ہم نے ایک اور حدیث پڑھی تھی کہ 7 انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش، اس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں ایک شخص وہ بھی ہوگا جو صدقہ کرے اتنا مخفی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا ہو اور بائیں ہاتھ کو خبر ہی نہ ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کے کام برائی کی جگہ سے بچاتے ہیں،
خفیہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا ہے اور صلہ رحمی عمر میں اضافہ کرتی ہے، اور ہر نیکی صدقہ ہے۔ دنیا میں نیکی کرنے والے ہی آخرت میں نیکی کرنے والے شمار ہوں گے، اور دنیا میں برائی کرنے والے ہی آخرت میں برے شمار ہوں گے، اور جنت میں سب سے پہلے نیکوکار داخل ہوں گے۔ اچھا، آگے اس میں بہت ساری احادیث ہیں صدقہ کے بارے میں، کہ صدقہ کن کن چیزوں سے بچاتا ہے، کہ وہ میں ان شارٹ آپ کو لکھوا دیتی ہوں کہ صدقہ سے احادیث کے مطابق کتنی چیزوں سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے یا ہمیں کتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ ہیں ویسے بڑی بڑی احادیث، لیکن ان شارٹ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ صدقہ جو ہے وہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے حدیث کے مطابق۔ یہ سارے احادیث کے الفاظ ہے، قبر کی گرمی، بری موت، الگ الگ حدیث، آہستہ آہستہ کر کے بتانا۔ یا میں آپ کو حدیث سنا دیتی ہوں تو وہ بعد میں آپ کو لکھوا دوں گی کہ جیسے لکھوا دو میرے خیال یہ حدیث کے مطابق صدقہ کن چیزوں سے ہاں بچاتا آپ ہے۔ بھی بلٹس میں لکھوا دیں سمرائز کر کے۔ ٹھیک ہے، یہ قبر کی گرمی، مطلب یہ احادیث ایسی ہیں جیسے کہ صدقہ جو ہے وہ صدقہ کرنے والے پر قبر کی گرمی کو ختم کر دیتا ہے، مومن قیامت کے روز اپنے صدقہ کے سایہ میں ہوگا۔ تو ان کو میں نے ان شارٹ اس طرح سے لکھ لیا کہ قبر کی گرمی، پھر ایک اور حدیث میں اب بری موت، آگ سے چھٹکارا، مصیبت کو ٹالتا ہے، مصیبت کو ٹالتا ہے۔ نمبر 5 70 شیطانوں کے جبڑوں سے چھٹکارا، شیطانوں کے جبڑوں سے چھٹکارا۔ 6 صدقہ سارے اعمال سے افضل ہے۔ جیسے قیامت والے دن سارے اعمال ایک دوسرے پر فخر کر رہے ہوں گے تو صدقہ کہے گا کہ میں تم سب سے افضل ہوں، اس حساب سے کہ صدقہ، یہ روایت ہے، ٹھیک ہے، حضرت عمر فاروق سے روایت کی ہے، لیکن باقی سارے جو ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کہ آگے نمبر 7 میں ہے کہ صدقہ کرنے والا قیامت کے روز اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا۔ عمر میں اضافہ لکھا، نہیں، عمر میں اضافہ بھی لکھا، بری موت سے بچاتا ہے تو لکھ لیے۔ اس کے علاوہ ظاہرہ بے شمار اس کے فضائل ہیں صدقہ کے، جو بے شمار اتنی احادیث ہیں اس کی تفسیر میں کہ ساری ظاہرہ بتانا بہت مشکل ہے۔ چلو مین تو کافی چیزیں ہیں۔ ہاں، قبر کی مین گرمی، بری موت، آگ سے چھٹکارا، مصیبت کو ٹالتا ہے، شیطانوں کے جبڑوں سے، چھٹکارا اور دل۔ ہاں صدقہ ہاں، سارے ایک اعمال اور سے سچ، افضل، گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، گناہوں گناہوں کو دور کو ڈال، ڈالتا ہے۔ اور رضائے الہی کا یا قرب الہی، آپ یہ کہہ لیں کہ اللہ کی محبت کہہ لیں یا اللہ کا قرب، گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور مفلسی سے نکالتا ہے۔ ایک اور کیا بتایا تھا نمبر 8؟ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، نہیں پہلے جو صدقہ کرنے والا قیامت کے روز عمر میں صدقہ، اضافہ کرتا ہے۔ عمر میں اضافہ، ہاں تھینک یو۔ عمر میں اضافہ کرتا ہے، پھر قرب اللہ تعالیٰ کی محبت یا اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، مفلسی سے نکالتا ہے۔ اس کے علاوہ اب آگے پھر جتنی حدیث پڑھتے جائیں گے اتنی زیادہ ظاہر ہے فضائل آتے ہیں۔ تو ایک اس میں واقعہ سنا دیتی ہوں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک راہب اپنے گرجے میں 60 سال عبادت کرتا رہا، پھر ایک عورت آئی اور اس کے قریب رہنے لگا، اس نے 6 راتیں اس کے ساتھ بدکاری کی، پھر وہ پریشان ہوا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ وہ ایک مسجد میں آیا اور وہاں 3 دن پناہ لی، کوئی چیز کھاتا نہیں تھا، اس کے پاس ایک روٹی لائی گئی
اس نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھی دائیں طرف والے شخص کو دے دی اور آدھی بائیں طرف والے شخص کو دے دی۔ یہ ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت کو بھیجا۔ کہیں سے شور آ رہا ہے؟ اس نے اس کی روح قبض کر لی، پس اس کی 60 سال کی عبادت ایک پلڑے میں رکھی گئی اور 6 راتوں کا گناہ ایک پلڑے میں رکھا گیا، تو 6 راتوں کا گناہ بھاری ہو گیا۔ پھر روٹی کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھا گیا تو وہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ تب صدقہ اس حد تک اللہ کے ہاں وزنی ہے۔ اس سے آگے انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ 271 تک ہوگی نا؟ ہاں جی، آگے تھوڑی رہ گئی انشاءاللہ وہ کل کر لیں گے۔